أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں اسماء حسنہ میں الحکم، خیر الحاکمین، احکم الحاکمین، الفتاح، الدیان۔ الحکم کے معنی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حاکم کے معنی میں بھی آتا ہے، حکومت کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الحکم قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بناؤں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حکمراں بناؤں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم، کہ بے شک اللہ تعالی وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور سارے مسائل، سارا حکم اسی کے پاس ہے، یعنی ہر قسم کا فیصلہ دینا یہ اسی کا حق ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ خیر الحاکمین، احکم الحاکمین، اس طریقے سے 5 مرتبہ مختلف جگہوں میں آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 87 میں 87 میں فاصبروا، تو تم لوگ صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ افغیر اللہ ابتغی حکما کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا حکم بتانے والا، فیصلہ کرنے والا کسی اور کو بناؤں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے آرڈر کو اس کو میں کراس نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہتر طریقے سے فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا، اس سے بہتر سچا بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حکمراں میں بناؤں، تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکمراں ہے۔ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم کی حقیقت یہ ہے، حکم جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات، سارے اختلافات اسی کے پاس جا کر حل ہوتے ہیں، اور اس کے آرڈر کو پوری طریقے سے تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 88 میں فرمایا لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اسی کا حق ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانے والے ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ بندے آپس میں جن مسائل میں اختلاف کرتے ہیں تو ہی اے اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ابن کثیر
अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला हुक्म करने वालों में, फैसला करने वालों में सबसे बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? तो कहते हैं कि अमा हुवा अहकमुल हाकिमीन अल्लज़ी ला यजूरु वला यज़लिमु अहदा, क्या वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला नहीं है जो न किसी पर जुल्म करता है और न किसी के साथ ज्यादती करता है। अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नामों में हकम यानी सबसे बेहतर फैसला करने वाला, इंसाफ करने वाला, बंदों के दरमियान दुनिया में और आखिरत में जर्रा बराबर जुल्म नहीं करने वाला, किसी का जुल्म किसी और पर नहीं डालने वाला, किसी का गुनाह उठाकर किसी और पर नहीं थोपने वाला, और बंदे को उसके गुनाह से ज्यादा उसको सजा नहीं देने वाला, सबको उनके हुकूक देने वाला, हर एक को उसके हक को पहुंचाने वाला, तदबीर और तकदीर में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह हुद आयत नंबर 56 में हुद अलैहिस्सलाम अपने कौम से खिताब करते हुए फरमाते हैं, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। मैं अल्लाह ताला पर मैं भरोसा करता हूं जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। हर जानवर की पेशानी को पकड़ने वाला यानी उसकी तदबीर, उसके हर चीज का मालिक सिर्फ वही है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है, यानी वो जुल्म करने वाला नहीं है, उसका फैसला बिल्कुल बरहक है, सही है, और हर मामले में उसी का फैसला चलता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान अपनी शरीयत के जरिए फैसला करता है और क़यामत के दिन इन सारे इख्तिलाफात का हल और सही फैसला वो सुनाएगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकम का जो लफ्ज है हाकिम से भी ज्यादा असर रखने वाला है, यानी उसके अंदर यानी जो माना है हकम का माना हाकिम से भी ज्यादा बेहतर है। क्यों? इस वजह से कि हाकिम हर कोई हो सकता है जो भी हुक्म करने वाला, लेकिन हकम के माने में यानी जो हक के साथ फैसला करता है उसको हकम कहा जाएगा, जो हक के साथ और जो इंसाफ के साथ, जिसमें जरा बराबर भी जुल्म नहीं। अल्लाह ताला का ये नाम अल हकम, खैरुल हाकिमीन, अहकमुल हाकिमीन, इसके हम आसार देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें शरीयत अता फरमाई, हमें निज़ाम दिया, जिंदगी का पूरा सिस्टम हमें बताया, और अल्लाह ताला से बढ़कर हुक्म देने वालों में, शरीयत बनाने वालों में कौन हो सकता है। अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 50 में फरमाता है, वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून, ऑर्डर देने में, हुक्म करने में, यकीन करने वालों के लिए हुक्म करने में अल्लाह ताला से बेहतर कौन हो सकता है जी। और सूरह शुरा आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। तुम जिस चीज में भी इख्तिलाफ कर बैठो तो उसका फैसला अल्लाह के पास है, वो अल्लाह ताला मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा करता हूं और उसी की तरफ पलट कर जाता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ आयत नंबर 40 में जी जब अब कैदियों से खिताब करते हुए तौहीद की दावत दे रहे हैं तो फरमाते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म देना, शरीयत का हक सिर्फ अल्लाह का है। अमरा अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्याह, उस अल्लाह ने आर्डर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, इबादत करोगे तो सिर्फ अल्लाह ताला की। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे नाज़रीन किराम कि हम अल्लाह ताला ही के हुक्म को तस्लीम करें, अल्लाह ताला ही की शरीयत को हम तस्लीम करें और उस शरीयत के खिलाफ किसी की बात को हम कबूल न करें। क्योंकि दुनिया में जितने लोग कवानीन बनाते हैं जी, ये सारे लोग अल्लाह ताला की शरीयत
کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت حق اور انصاف کے لحاظ سے بالکل مکمل ہے، سچائی کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی شریعت کو دنیا کے ہر قانون اور ہر نظام پر ہم ترجیح دیں، اسی کو ہم اپنا دستور مانیں جو قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی، اور یاد رکھیے کہ آج جتنے بھی نظام لوگ بنا رہے ہیں، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نظام قابل عمل نہیں رہی ہے۔ انسان بناتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت جو مکمل ہوئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، ہر قسم کے باشندوں کے لیے ہے، غریب اور امیر کے لیے ہے، کالے اور گورے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ تو لہذا دنیا کے جتنے نظام ہیں ان کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کسی بھی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، مساوات کا خاتمہ اور ہر قسم کا عذاب جو نازل ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ آج انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اعراض کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے مشاکل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو غیب کا اور حاضر کا جاننے والا، جو ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا، اور وہ ذات جو ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے اچھی طریقے سے پہچانتی ہے، وہ اللہ جس کی قدرت میں، جس کے ہاتھ میں سارے مخلوقات ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کیا کسی اور کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 88 میں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، کسی اور کو خدا نہ بنانا، معبود نہ بنانا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ حکم صرف اسی کا ہے، آرڈر اسی کا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ جی، لہذا ہمارا فرض ہے ناظرین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کسی اور کو ہرگز ترجیح نہ دیں، اسی کو قبول کریں۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بڑھ کر، اسلامی شریعت سے بڑھ کر کسی اور کے قانون کو یا نظام کو بہتر سمجھتا ہے یا قابل عمل سمجھتا ہے، تو اسلام کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ چیزیں 10 چیزیں جن کی وجہ سے، مشہور چیزیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مسلمان نہیں رہتا ہے، نلیفرس آف اسلام، نواقض الاسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزیں، جی ان چیزوں میں علماء نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کسی اور کے حکم کو، کسی مخلوق کے حکم کو بہتر سمجھتا ہے، قابل عمل سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تو ٹھیک تھا، آج کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا شخص مسلمان نہیں، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ الحکم ہے، اور انشاءاللہ آگے آئے گا کہ الحکم کے ایمانی تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک اور قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا، الفتاح، یعنی الفتاح کا مطلب بہترین فیصلہ کرنے والا، سب سے زیادہ
تفصیل سے کھول کر بتانے والا. جی بہت سارے معنی الفتح میں آتے ہیں، جس کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس نام کو ذکر فرمایا. سورہ سبا آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور ہمارے درمیان وہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، اور وہ بہت ہی بڑا حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. اور خیر الفاتحین بھی ایک جگہ آیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 89 میں 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے اللہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والوں میں ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. جی خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفتح کا ایک معنی بندوں کے درمیان حکم کرنے والا یعنی فیصلہ کرنے والا، اور اسی طریقے سے فتح کے معنی رزق کے رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھولنے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، اسباب کے وسائل کو کھولنے والا، دلوں کو کھولنے والا، بصیرت کی آنکھوں کو کھولنے والا، اور اسی طریقے سے مدد کرنے والا. یہ سارا معنی جی الفتح کے لفظ میں موجود ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفتح کا مطلب سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، احسان کرنے والا، بہت جی سخاوت کرنے والا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب فتح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو فتح سے مراد یہاں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اپنے دینی حکم کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، اس کے بدلے کے ذریعے، اور دوسرا تقدیر کے ذریعے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی مراد ہے. یہ دونوں اس میں مراد ہیں. شریعت جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے وہ تو واضح ہے کہ جو بھی مکلف کے لیے جی مومنوں کے لیے جو شریعت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اور اس شریعت میں جو کھول کر مسائل بتاتا ہے وہ تو جانتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس کا فتح کرنا ہے. اس سے مراد انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان دنیا میں جو کامیابی انبیاء کو دیا اور ان کے کفار قوموں کو جو نامراد اور ناکام کر دیا، برباد کر دیا، اور پھر قیامت کے دن انبیاء کی اور مومنوں کی تعظیم کرے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور ان کے دشمنوں کو سزا دے گا اور ان کو ذلیل کرے گا. تو قیامت میں اور دنیا میں تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ بھی الفتح میں داخل ہے. الفتح کے نام پر جی اس کے جو نام سے جو آثار ہیں اور اس کے جو ایمانی تقاضے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، جیسا کہ ہم نے الحکم میں سنا خیر الحاکمین جی اور احسن الحاکمین، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں جس کے پاس علم، ہدایت، خیر، نور، بصیرت، رحمت، رزق اور ہر چیز کے، ہر خیر کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہیں جا کر سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ روکتا ہے تو دینے والا کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اتنا بندے کے لیے خیر کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا جائے گا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، ہر ایک کا بدلہ دینے والا ہے. تو لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مظلوم سے ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ چکائے گا اور اس کا حق دلائے گا. قرآن میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ 29ویں آیت میں فرماتا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دیجئے اس دن، بدلے کا دن، انصاف کا دن، کافروں کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. وَلَهُمْ يُنْذَرُونَ،
اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. جی لہذا ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگا کرتے تھے, دعا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے, اے اللہ ہمیں ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما, کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین کے لیے کھول دے, تیرے دین کے ذریعے, تیرے کلام پاک کے ذریعے, تیرے سنت نبی کے ذریعے ہمارے دلوں میں جی جو زنگ ہے اے اللہ اس کو دور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں نور بھر دے. اے اللہ ہمارے جسموں میں, ہمارے دماغوں میں, ہمارے آنکھوں میں اے اللہ تیرا نور بھر دے. اے اللہ اس نور کے ذریعے ہمیں تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آمین ارحم الراحمین. ایک اور نام رہ گیا ہے الدیان. الدیان یہ قرآن کریم میں تو نہیں آیا ہے الدیان کے نام سے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے. حدیث اس طریقے سے ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا سنیے گا اس حدیث کو اور دیکھیے صحابہ کے اندر رضی اللہ عنہم وارضاہم کیا جذبہ تھا دین سیکھنے کا, کیا شوق تھا دین سیکھنے کا, کیسے وہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے جی کئی ہزار میل کے سفر کرتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک حدیث ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی اور میں اس کو جانتا نہیں تھا, میں اس سے جا کر ڈائریکٹ اس سے سننا چاہتا تھا. تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہوا, 1 مہینہ میں نے سفر کیا, حتیٰ کہ میں سیریا پہنچا, شام کا علاقہ, ایک حدیث سیکھنے کے لیے, ایک حدیث سننے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ ہے. میں نے دربان سے کہا, گیٹ کیپر سے, جی کہ بولیے کہ جابر دروازے پر ہیں, انتظار کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو عبداللہ بن انیس نے کہا جابر بن عبداللہ کے بیٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پہرے دار نے کہا کہ ہاں. تو وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے آئے فوراً, اور آ کر مجھ سے انہوں نے معانقہ کیا, میں نے ان سے معانقہ کیا. میں نے کہا ایک حدیث ہے, مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے, اور وہ حدیث قصاص کے بارے میں ہے, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے سے بدلہ چکائے گا اس کے بارے میں وہ حدیث ہے. اور کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ یا میں اس حدیث سے سننے سے پہلے آپ کی یا میری موت آ جائے, اس لیے میں نے سوچا کہ میں جلدی کروں اور آپ سے آ کر اس حدیث کو سنوں. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یحشر الناس یوم القیامت او قال العباد عراتا غرلا بہما. لوگ قیامت کے دن, بندے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے, ننگے, بغیر ختنہ کیے ہوئے, ہر چیز سے خالی, ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم نے کہا کہ بہمن کیا ہے؟ عورات غرلن تو جانتے ہیں, عورات آری کی جمع ہے جو ننگا ہے, غرلن کے معنی بغیر ختنہ والا. بہمن کیا ہے؟ کہا لیس معہم شیء, ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں جتنے چیزیں کماتے ہیں یہ سارے خزانے سب چھوڑ کر اکیلے اللہ کے پاس جائیں گے. ثم ینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب. پھر اللہ تعالیٰ آواز سے جو دور ہے ویسا ہی سنے گا جیسا جو ہے قریب ہے وہ سنے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک, میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں. انا الدیان, میں ہی سب کا بدلہ دینے والا ہوں, سب سے بڑا بدلہ دینے والا ہوں, سب سے بڑھ کر غالب آنے والا ہوں. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. دوزخ والا دوزخ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اگر جنت والے کا کوئی حق ہے اس پر, جی تو جب تک میں اس کا حق اس جنت والے کو نہ دلاؤں تب تک وہ دوزخ میں نہیں جائے گا.
ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. کہا اور جنت والا کوئی جنت میں ہرگز جا نہیں سکتا جب تک کہ دوزخ والے کا کوئی حق اس کے پاس نہ ہو، حتیٰ کہ میں وہ حق اس کو نہ دلاؤں، حتیٰ کہ تمانچہ بھی اگر مارا ہے ظلم سے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ہم نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل ننگے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے خالی ہاتھ آئیں گے تو بدلہ ہم کیسا دیں گے؟ کہا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابی داؤد میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. اور امام حاکم اور بیہقی نے مزید اس روایت میں اضافہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے تلاوت کی اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، سورہ غافر آیت نمبر 17، کہ آج ہر انسان کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ بھی کمایا پورا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد کہتے تھے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے، والاسم لا ینسا، گناہ کو بھلایا نہیں جاتا ہے، والدیان لا ینام، اور وہ بدلہ دینے والا سب سے بڑھ کر سب پر غالب آنے والا کبھی سوتا نہیں ہے. فَكُن كَمَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَان، تم جیسے چاہے رہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. آئیے ہم نے دیان کا لفظ حدیث میں جو آیا ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا. دیان کے معنی کیا ہیں؟ الدیان لسان العرب میں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدیان کے معنی القہار، سب سے بڑھ کر غالب آنے والا. وقیل الحاکم والقاضی، اور یہ کہا گیا کہ حاکم حکومت کرنے والا اور قاضی فیصلہ کرنے والا. وهو فعال من دان الناس ای قہرهم على الطاعة، یعنی یہ لفظ جو ہے فعال کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی اطاعت پر اللہ نے ان کو بنایا ہے، مجبور کیا ہے، ان کو مجبور کیا ہے. یعنی حتیٰ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے. تو قدری لحاظ سے جو کافر ہوتا ہے انسان و جن میں، وہ بھی بعض لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. گرچہ کہ وہ اللہ نے جس کو اختیار دیا ہے اس اختیار میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن جس میں اختیار نہیں ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بات اس کو ماننی ہی پڑے گی، اس کا گردن وہاں جھکنا ہی پڑے گا. یہاں علامہ ابن وسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی جیسا کہ علامہ ابن منظور نے بتایا اللہ کے ناموں میں سے الدیان ہے، جس میں یہ سارے معنی ہوتے ہیں، غالب سب سے بڑھ کر غالب، اور حاکم، قاضی. اور خطابی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرمایا کہ بدلہ دینے والا، بدلہ دینے والا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو نام ہم لوگوں نے سنا ہے، الدیان، اسی طریقے سے الحکم، الفتاح، ان سارے ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں اور ناراض کرنے والی چیز سے دور رہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی جان ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کوئی عمل تو ہم اس کو لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ اکبر. سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں
ان کے بارے میں تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، ہرگز نہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے. کس دن کے لیے؟ جس دن آنکھیں پتھرائی جائیں گی، جی نگاہیں ٹک جائیں گی. اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے پاس آپس میں تم لڑو گے، آپس میں تم جھگڑا کرو گے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. جی تو یہاں پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، بیٹھا اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس جی کچھ غلام ہیں، میرے کچھ غلام ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو گالی دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، تو میرا ان کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے جو کچھ خیانت کی، نافرمانی کی، جھوٹ بولا، اس کا پورا حساب کیا جائے گا. پھر اس کے بعد تم نے جو سزا دی اس کا حساب کیا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر رہی تو نہ تمہارے لیے کچھ ہے نہ ان کے لیے کچھ ہے، برابر ہو گیا حساب و کتاب. اور اگر ان کی سزا جی تمہارے گناہ ان کے گناہوں سے کم رہی تو تم جو ہے تمہارے لیے ثواب ہوگا کیونکہ تم نے سزا کم دی. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے بڑھ کر تھی تو ایکسٹرا تم سے جو ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا کیونکہ تم نے ان کے گناہوں سے بڑھ کر ان کو سزا دی. باقاعدہ تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آدمی وہاں سے نکلا روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کی آیت کو نہیں پڑھا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کے ترازو کو رکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، انسان کسی بھی انسان کو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو لائیں گے اور حساب و کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. تو آدمی کہنے لگا وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرٌ مِّن مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ، کہا اللہ کی قسم میں اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے ان سے جدا ہونے سے بہتر کوئی حل میرے پاس نہیں ہے. میں گواہ بناتا ہوں تم لوگوں کو، میں نے ان کو آزاد کر دیا، میں ان کو اپنے پاس غلام کے طور پر رکھنا نہیں چاہتا. کوئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے جو ہے قصاص نہ لے. اس کو امام احمد نے اور ترمذی نے روایت کی اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس کا مطلب ہمارے پاس وہ آدمی جس کے پاس نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی پیسہ ہے، وہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، نفل نمازیں، نفل روزے اور نفل زکوٰۃ جی لے کر آئے گا، اور وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. لیکن جب آئے گا ایک طرف یہ نہیں کیا ہے لیکن دوسری طرف اس کو گالی دیا ہوگا، اس پر تہمت لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا پیٹا ہوگا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس شخص کو اس کی نیکیوں سے جو ہے
اس کے اس ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں اٹھا کر، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا زکوٰۃ اٹھا کر دیا جائے گا، اور دوسرے کو اس کی نیکیوں سے اٹھا کر دیا جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں لوگوں میں جن پر یہ ظلم کیا ان میں تقسیم کر کے ختم ہو جائیں گی، تب ان لوگوں کی برائیاں اٹھا کر اس آدمی پر ڈالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیں عافیت میں رکھے، کوئی ہم پر ظلم نہ کرے اور نہ ہم کسی پر ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کا خوف اور اس سے امید، یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں بھر دے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔